السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، فقہ الصلاح کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں پر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، نماز کی سنتوں کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے کی جا رہی تھی۔ گزشتہ درس میں آخری بات ہماری جو ہوئی تھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ اجمع الناس، لوگوں کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ اگر کسی مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث آ جائے تو صحیح حدیث آنے کے بعد کسی بھی قول کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومن کے شان کے خلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے سامنے بیان کی جائے اور حدیث کے مدلول کو چھوڑ کر، حدیث کے بیان کو چھوڑ کر وہ یہ دیکھے کہ امام کا کیا قول ہے، مفتی کا کیا فتویٰ ہے اور حاکم کا کیا حکم ہے، وہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حدیث تمام چیزوں سے بالا تر ہے اور اوپر ہے، اور ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی صحیح حدیث کے اوپر بلا چوں چرا عمل کرے اور اس پر سر تسلیم خم کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ حدیث اگر صحیح ہے رفع الیدین کے سلسلے میں، تو چاہے کوئی حنفی ہو یا مالکی ہو یا شافعی ہو یا حنبلی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز میں رفع الیدین کرے، نماز میں رفع الیدین کرے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث کے ثابت ہو جانے کے بعد کسی امام کے فتوے اور کسی مفتی کے قول کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَحَتَّهُمَا عَقِبَ ذَلِكَ، رفع الیدین کرنے کے بعد وَحَتَّهُمَا، ہاتھ کو رکھ دے۔ حتیٰ کے معنی رکھنا، کیا مطلب ہے؟ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہی وہ مقامات ہے جہاں پر رفع الیدین کرنا ہے، اس کے علاوہ اور نہیں کرنا کہ اتنا کام کر لو اس کے بعد بیٹھ جاؤ۔ یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ تم بیٹھ ہی جاؤ لازمی طور پر، بلکہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان دو مقامات یا تین مقامات جس کا ذکر انہوں نے کیا، تکبیر تحریمہ، اب تک کس کا تذکرہ ہوا؟ تکبیر تحریمہ جب نماز میں آدمی داخل ہوگا، جب رکوع میں جائے گا اور جب رکوع سے سر اٹھائے گا، تین مقامات کا تذکرہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اب تک کیا، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اب ہاتھ نہ اٹھائے، نماز میں رفع الیدین اس کے علاوہ نہیں ہے۔ کن کے نزدیک؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور وہ تین جگہ ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دی۔ لیکن راجح یہ ہے
راجع یہ ہے اہل علم کے قول کے مطابق کہ رفع الیدین کے لیے ایک چوتھی جگہ بھی ہے نماز میں، اور وہ کیا ہے؟ جب آدمی 2 رکعت مکمل کر کے تیسری کے لیے کھڑے ہو تو وہاں سنت ہے کہ وہ رفع الیدین کرے۔ ظاہر ہے 5 وقت کی نمازوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو فجر کو چھوڑ کر باقی جتنی نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان چاروں نمازوں میں تشہد اول ہے۔ تو جب بندہ تشہد اول سے فارغ ہونے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوگا تو رفع الیدین کرے گا۔ یہ چوتھی جگہ ہے۔ کل ملا کر کتنی جگہ ہوئی جہاں نماز میں رفع الیدین کرنا ہے؟ تکبیرہ احرام میں، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تب۔ یہ 4 مقامات۔ کیا اس کے علاوہ بھی ہیں؟ تو ہاں ہیں، اس کے علاوہ بھی رفع الیدین ثابت ہے، اور کہاں ہے ابھی بات آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ تو ہم نے یہ بتلایا کہ راجع یہ ہے کہ یہ چوتھی جگہ، یعنی 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد تیسری رکعت۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی وتر جو ہے 3 رکعت پڑھے تو کیا کرے؟ اور 3 رکعت جب وتر پڑھے گا تو سردن پڑھے گا، یعنی پہلی، دوسری اور بیچ میں تشہد کیے بغیر تیسری پڑھے گا۔ تو اہل علم کے راجع قول کے مطابق جب وتر 3 رکعت پڑھ رہا ہے لگاتار تو تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوگا تو رفع الیدین کرے گا۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی جو روایت ہے اس سلسلے میں وہ مطلق ہے۔ تو تشہد شرط نہیں ہے کہ رفع الیدین تیسری رکعت میں رفع الیدین کرنے کے لیے تشہد کا پایا جانا ضروری ہے، یہ شرط کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ لہذا کوئی آدمی وتر بھی پڑھ رہا ہے اور تینوں کنٹینیو پڑھ رہا ہے تو 2 رکعت مکمل کر کے تیسری کے لیے جب کھڑا ہوگا تو وہاں بھی رفع الیدین کرے گا، اور یہی بات دلیلوں سے زیادہ درست سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث دیکھیے، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان اذا دخل فی الصلاۃ، جب نماز میں داخل ہوتے، کبر، اللہ اکبر کہتے، ورفع یدیہ، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یعنی رفع الیدین کرتے، واذا رکع، جب رکوع کرتے رفع یدیہ، واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، اور جب 2 رکعتوں سے یعنی 2 رکعتوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری کے لیے کھڑے ہوتے، رفع یدیہ، تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے یعنی رفع الیدین کرتے تھے۔ یہاں تشہد کا ذکر ہے؟ کہا نہیں ہے۔ تو کہا سنت یہ ہے کہ اگر وتر بھی آدمی پڑھ رہا ہے اور تینوں رکعتیں لگاتار پڑھ رہا ہے تب بھی وہ رفع الیدین کرے گا، تب بھی وہ رفع الیدین کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث جیسے آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور اس میں 4 مقامات ہیں، 4 مقامات، تکبیر تحریمہ، رکوع میں جانے وقت، رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور اس کے بعد جب 2 رکعت مکمل کر کے تیسری کے لیے کھڑے ہو تو یہ 4 مقامات ہیں جہاں ہمیشہ رفع الیدین کرے گا، ہمیشہ، کبھی بھی ترک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 4 مقامات میں ترک کرنا، چھوڑنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے علاوہ بھی رفع الیدین کی جا سکتی ہے نماز میں؟ ہاں کی جا سکتی ہے، بالکل، اور ہو سکتا ہے یہ بات بہت اجنبی لگے آپ لوگوں کو، لیکن حدیث اگر صحیح ہو تو اجنبیت کا احساس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہاں اگر اجنبیت کا احساس اس حیثیت سے ہے کہ ہم اس سلسلے میں تحقیق کریں گے تو آپ تحقیق کیجئے، حدیثوں کے حوالے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، آپ ان کو جا کر کے دیکھیے، اس پر اہل علم کے اقوال کو پڑھیے، اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے
اس کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں میری ہی بات درست اور صحیح ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ دلیلوں کی روشنی میں کہہ رہے ہیں، اور اگر ان دلیلوں سے کسی کو قناعت حاصل نہیں ہے، تسلی نہیں ہے، تو وہ ان دلیلوں کے اوپر غور و فکر کرے، مزید علماء کرام سے سوال کرے اور ان سے پوچھے، ان سے دلیلوں کو سمجھے اور جاننے کی کوشش کرے، لیکن علی وجہ البصیرہ، دلائل کی روشنی میں اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرے۔ کبھی کبھی رفع الیدین سجدے میں جانے وقت بھی کیا جا سکتا ہے اور سجدے سے اٹھنے کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں احیاناً، یعنی کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں۔ اور جب علماء کہیں احیاناً تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت کم، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کبھی کبھار، کبھی کبھار، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار۔ 4 مقامات جس کا ذکر ہوا وہاں ہمیشہ، اس کے علاوہ سجدے میں جاتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب کہیے گا دلیل کیا ہے؟ تو دلیل ہے حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، غور سے سنیے الفاظ کو، کہا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، سجدے سے جب آپ نے اپنے سر کو اٹھایا، رفع یدیہ، تو اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، رفع الیدین کیا، حتی فرغ من صلاته، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہو گئے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یعنی وائل ابن حجر کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ سجدے سے اپنا سر اٹھا رہے ہیں تو آپ رفع الیدین کر رہے ہیں، حتی فرغ من صلاتی، یہاں تک کہ آپ اپنی نماز سے فارغ ہو گئے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں جتنے سجود تھے ان تمام سجدوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وائل ابن حجر کہہ رہے ہیں، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ ایک اور روایت دیکھیے، مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی نماز میں رفع الیدین کرتے تھے۔ کب کب؟ کان فی افتتاح صلاتہ، جب آپ نماز شروع کرتے اس وقت رفع الیدین کرتے، وَإِذَا رَكَعَ، جب رکوع کرتے رفع الیدین کرتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، وَإِذَا سَجَدَ، جب سجدہ کرتے تو رفع الیدین کرتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، اور جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے، حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، یہاں تک کہ ہاتھوں کو اپنے کانوں کے لو تک لے کر جاتے، کانوں کے لو تک لے کر جاتے، حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، اس کو یاد رکھیے گا۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ ہمیں یہ خبر دے رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا یعنی تکبیرہ احرام کے وقت رفع الیدین کر رہے ہیں، رکوع کے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور سجدے کے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت۔ اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میاں سجدے سے اٹھتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو یوں ہی بلند کیا ہوگا، کوئی رفع الیدین نہیں ہے، کیوں ہر چیز کو رفع الیدین بنانے پہ تلے ہوئے ہو؟ یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ جس نے نبی کی نماز دیکھی ہے وہ کہہ رہے ہیں حتی یحاذی بہا فروع اذنیہ، رفع الیدین کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، آپ اس میں تعویل کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں تعویل کر رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں یوں ہی ہاتھ ہلائی ہوگی تو آپ اس کو رفع الیدین سمجھ رہے ہیں؟ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا
آپ ان مقامات پہ رفع الیدین کر رہے تھے، تو اب اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ ٹھیک ہے، جب ثابت ہے تو آپ 4 جگہ تو بیان کر چکے، تو ان دونوں جگہوں کو ایڈ کر دیجئے، 6 جگہ کہیے۔ کیسے 6 جگہ ہوگا؟ تکبیرہ احرام کے وقت نمبر 1، رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، 2 رکعت مکمل کر کے تیسرے سے اٹھتے وقت 4 ہو گیا، سجدے میں جاتے وقت 5، سجدے سے اٹھتے وقت 6۔ تو کہا 6 کو آپ سنت کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ 4 کو سنت کہہ رہے ہیں اور پھر 2 کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو کبھی کبھار کرنا چاہیے، کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ تو اس کی بھی دلیل موجود ہے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس بات کی نفی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے اور سجدے سے اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ یہ کس نے کہا؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ آپ سجدے میں جاتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ روایت بھی صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے خبر میں الحمدللہ بالکل صادق ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ لیکن کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک قول حضرت وائل ابن حجر کی روایت اور مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ختم کر دیتی ہے، اس کے مدلول کو ختم کر دیتی ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا تطبیق کی گنجائش کیا ہوگی؟ یہی کہیں گے کہ نبی کبھی ایسے بھی پڑھتے تھے، کبھی ایسے بھی پڑھتے تھے، کیونکہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ لیکن اب کوئی کہے تو میاں جب ہم کہیں کہ بغیر رفع الیدین کے بھی پڑھتے تھے، کہا نہیں، رفع الیدین میں ہم تطبیق اسی لیے نہیں دیں گے کہ وہ روایتیں جو رفع الیدین نہ کرنے کے اوپر آپ دے رہے ہیں وہ ضعیف ہیں، وہ صحیح روایتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پر ہم کو کچھ جو ہے دونوں کے درمیان تطبیق نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی دونوں میں برابری ہو تب تو صلح کی جائے، بیچ کا درمیان کا راستہ نکالا جائے۔ لیکن ایک جو ہے وہ پورے طرح سے کمزور ہے اور دوسری روایت مکمل طریقے سے مضبوط ہے، تو مضبوط روایت کا کسی کمزور روایت سے کیسے ٹکراؤ ہوگا؟ جو کمزور ہے ہم اس کو کہیں گے یہ ناقابل اعتبار ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ جی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار سجدے میں جاتے وقت بھی رفع الیدین کرتے اور سجدے سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین کرتے۔ حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی، ایک حدیث ابو داؤد کی، وائل ابن حجر کی، اور دوسری روایت مالک ابن حویرث کی، نسائی کی روایت ہے، اور دونوں روایتیں صحیح ہیں، دونوں صحیح ہیں۔ آپ اس کی تحقیق اب کر سکتے ہیں۔ تب رہا کہ یہاں ایک بات اب غور کیجیے کہ اگر انسان ان اعمال کو کرنے میں، خاص طور پہ سجدے میں جاتے وقت رفع الیدین اور سجدے سے اٹھتے وقت رفع الیدین، ظاہر ہے لوگوں کے پاس جس چیز کا علم نہیں ہے، اگر ان کے سامنے یہ کام کر کے آپ دکھائیے تو وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ بات ماننا تو دور کی بات، آپ کے اوپر طعن کریں گے، پتہ نہیں یہ کوئی نئی شریعت لے کر آ گیا، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے اتنے علماء آئے، اتنے مولوی آئے، کسی نے تو یہ بیان نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا، اب اس کو کہاں سے یہ بات مل گئی؟ اور لوگ سیدھے آج کل کے زمانے میں ایک بات کہنا بڑی آسانی سے سیکھ گئے ہیں، کہتے ہیں یہ سب یہودیوں کی چال ہے، یہودی چاہتے ہیں کہ ہماری نماز خراب ہو جائے، اسی لیے وہ طرح طرح کی باتیں بیان کرتے رہتے ہیں، ہمارے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہودی کیوں چاہے گا کہ آپ سنت پہ عمل کریں؟ کبھی کوئی یہودی چاہے گا؟ وہ تو آپ کو سنت سے دور کرنا چاہے گا۔ دیکھیے ایک مومن کو
تحقیقی ذہن رکھنا چاہیے، تحقیق کرے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آنکھ بند کر کے عمل کرے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تحقیق کرے. اور اگر کوئی تحقیق کر کے حق بات تک پہنچ گیا اور وہ رفع الیدین کرنا چاہ رہا ہے تو دیکھیے ڈائریکٹ جا کر کے اپنی مسجد میں ویسا نہ کرے. لوگ فتنے میں گرفتار ہو جائیں گے، اور جب فتنے میں پڑیں گے تو ہو سکتا ہے وہ حدیث کا انکار کر دے، پھر آپ کی بات کو سننے کے لیے بھی راضی نہ ہو. تو کرے کیا؟ پہلے جا کر کے حدیثوں کو بیان کرے. اہل علم نے کہا ہے کہ لوگوں کو بٹھا کر کے، آؤ بھائی 10 آدمی جمع ہو جاؤ ہمارے پاس، بیٹھو، ہم تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی تعلیم دیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے مولوی صاحب دیجئے. 19 سوال کرے کہ یہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کتنے مقامات پہ رفع الیدین کرتے تھے؟ تم میں سے کسی کو معلوم ہے؟ تو وہ جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی کہیں گے. کہیے کہ اس کے علاوہ؟ کہنا اس کے علاوہ نہیں ہے. کہ نہیں اگر ہم دکھا دیے تو؟ کہے گا کہ دکھائیے، لاؤ ابو داؤد لاؤ، لے کر آئے. یہ حدیث کی کتاب ہے، دیکھ رہے ہو نا آپ لوگ؟ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ حدیث کی کتاب ہے. ہاں بھائی حدیث کی کتاب ہے، اچھی بات ہے. اس میں کھولا روایت، دیکھیے اس کا پڑھیے تو ترجمہ اردو میں کیا لکھا ہوا ہے، پڑھا دیا. اس کے بعد کچھ لوگ کہیں گے نہیں ہم لوگ تو نہیں جانتے تھے. پر جانتے یا نہیں جانتے؟ کتاب تو صحیح ہے نا، آپ کی مسجد میں رکھی ہوئی ہے کتاب ہے نا صحیح؟ میں صحیح لاؤ، میں صحیح دکھا دیا. اس کے بعد وہ جس مذہب کے ماننے والے ہیں، جن کی بات کو معتبر مانتے ہیں، ایسے 1-2 اہل علم کے اقوال ان کے سامنے پیش کریں. علامہ البانی کی کیا رائے ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کیا رائے ہے. جہاں آپ بات کر رہے ہیں وہاں لوگ حنفی ہیں، تو دیکھیے اب تلاشیے کہ کیا حنفی علماء میں کسی نے اس کی تائید کی ہے. پہلے حدیث بیان کرے، پہلے قول بیان نہ کرے، لیکن ان کے دل کو، کیونکہ لوگ اگر اپنے مذہب کی بات سنتے ہیں تو یہ پریکٹیکل ہے معاملہ، اس کے جانب زیادہ مائل ہوتے ہیں. آپ اسی راستے کو اختیار کیجیے. دیکھیے امام صاحب کے شاگرد ہیں نا فلاں، کہاں ہے ابو یوسف رحمہ اللہ، وہ کہہ رہے ہیں ایسا کر سکتے ہیں، اسی حدیث سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے. ٹھنڈا ہو جائے گا. تب رہا کہ یہ کبھی کبھار کرنا ہے، ہمیشہ نہیں کرنا ہے. پھر ہمارے باپ دادا کو کیوں نہیں معلوم ہوئی؟ اتنے سارے علماء آئے، انہوں نے کیوں نہیں بتلایا؟ تو اب یہاں پہ عالم کا امتحان ہوتا ہے. پھٹ سے عالم کہہ دیتا ہے کہ وہ جاہل تھے. پہلے لوگ جتنے آئے تھے سب کے سب جاہل تھے، تو معلوم نہیں تھا، حدیثیں پڑھتے تھوڑی تھے. بڑی آسانی سے آج ایک آدمی 2-4 روایتوں کو، حدیثوں کو پڑھ چکا ہے. ایک آدمی جو یعنی کئی حدیثوں کو پڑھا ہوا ہے، سب کچھ ہے، اس کا دیا کہ جاہل ہے، نہیں معلوم. نہیں کہنا چاہیے. ہو سکتا ہے جو سہولتیں آپ کو میسر ہیں اس وقت وہ ان کو نہ رہی ہو. تحقیق اور انٹرنیٹ کا جو زمانہ اس وقت نکلا ہے، ہر چیز بٹن دبانے سے حاضر ہے. آج سے 10 سال پہلے اس کا تصور کہاں تھا؟ جب ہم لوگوں نے تعلیم شروع کی تھی اس وقت بھی نہیں تھا، اس وقت بھی نہیں تھا. ایک حدیث کی تخریج کے لیے، جب 5ویں جماعت میں تخریج کا مادہ تھا، تخریج کے لیے ہم لوگ 11-12 بجے رات تک کتابوں کو پلٹتے رہتے تھے، ملتا ہی نہیں تھا. کہاں جانا ہے، کیا کیسے کریں، کیسے کیا نہیں کریں، کچھ سمجھ ہی بھی نہیں آتا تھا. اپنی بات بتا رہے ہیں، بہت بھاری لگتا تھا. بھائی اس نام کے کئی ایک راوی ہیں، یہ راوی کہاں ملے گا، کیسے ملے گا، ڈھونڈیے. اب آج کل کے زمانے میں اس راوی کا نام لکھ دیجئے اور اس کو سرچ بٹن دبا دیجئے، سب اس کے بارے میں جو کچھ ہے، جتنی روایتیں ہیں، جو کچھ ہے، ایک پیج پہ لا کر کے آپ کو اکٹھا کر کے جمع کر کے مل جائے گا. تو اسی لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. کہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے کبھی ان کو کہا کہ آپ نماز کا طریقہ ہم کو پڑھا دیجئے؟ آپ لوگوں نے کبھی ان سے پڑھنے کی کوشش کی؟ کبھی ان سے آپ نے
سیکھنے کی کوشش کی نہیں کی، تو اس میں آپ کا قصور ہے، قصور آپ کا ہے نا، یہ بتائیے ان کو، یہ مت کہیے کہ ہم سے پہلے جتنے آئے سب جاہل، ایک ہم ہی پڑھے لکھے، اعوذ باللہ، یہ کبر ہے۔ اس سے آدمی کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلے لوگوں کی کوششیں ہیں اور ان کی بھی چاہت یہی ہے کہ لوگ صحیح بات، صحیح دین، صحیح شریعت کو سمجھیں۔ بہرحال نیتوں پر شبہ کسی کو کرنے کا حق نہیں ہے، اور کسی کے پاس نہ ایسا پیمانہ ہے کہ وہ ناپ کر کے بتا دے کہ یہ اتنا بڑا ہے اور یہ اتنا چھوٹا ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے بڑا جاننے والا ہے موجود۔ تو کچھ لوگ اس سلسلے میں آتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو ہم نے کیا طریقہ بتلایا؟ ہم نے نہیں، اہل علم نے بتایا ہے، یعنی یہ مت سمجھیے گا کہ یہ میری ایجاد ہے، نہ، اہل علم نے بتایا کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور فتنے کا خوف ہے، اب پہلے ہی آپ چلے گئے پہلے ہی، ہم آپ کو اپنا ہی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، دور جانے دیجیے۔ شروع میں کتابوں کے پڑھنے کا شوق الحمدللہ شروع زمانے سے رہا، حفظ کے وقت سے بھی ہم کتابوں کو پڑھا کرتے تھے، اور لائبریری سے لگاؤ تھا، چھوٹی چھوٹی کتابیں لا کر پڑھتے تھے، اور اس کی وجہ سے کئی مرتبہ حفظ کے اساتذہ سے ہم نے مار بھی کھائی ہے پڑھنے کی وجہ سے۔ وجہ کیا ہوئی کہ عشاء کے بعد سونا ہے، جگنا نہیں ہے، اور ہم جگتے تھے، اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد جب پڑھنے کا وقت آتا تھا تو نیند پوری نہیں ہوتی تھی، تو ایک آدھ جھپکی آ جاتی تھی اس وقت۔ لیکن رات کے وقت یہ کتابیں، شیخ ابن عثیمین کی سجدہ سہو، اختلافی امت، اور اس طرح کی جو کتابیں تھی اس زمانے میں پڑھی ہے ہم نے، کئی ایک کتابیں اردو میں، عربی میں نہیں، ساری کتابیں اردو میں پڑھی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ کتابوں سے آدمی کو، یعنی کس تعلق سے ہم یہ بات چھیڑے تھے آپ کے سامنے، یہ بات ذہن سے نکل گئی۔ تو تحقیق کا ذہن ہمیشہ انسان کو بنا کر کے رکھنا چاہیے، اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ جو بات واضح ہو جائے، کھل کر سامنے آ جائے، اس کو ماننے کا مادہ انسان کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے، اس کے مطابق وہ عمل کرنے کی اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال جب فتنے کا خوف ہو، ہاں ہم یہ بتا یہ رہے تھے کہ فتنہ، تو اس زمانے میں شیخ ابن باز کا ایک مسئلہ آیا تھا۔ مسئلہ کیا تھا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھنے کا معاملہ، ٹھیک ہے، یہ تحقیق آئی تھی۔ تو کسی نے، یعنی جمشید پور میں جب ہم حفظ کر رہے تھے تو اہل حدیث مسجد کی لائبریری میں یہ کتاب ہم نے وہاں سے لے آئے، وہاں سے لے کر کے میں آیا اور اس کو پڑھ کر کے جب چھٹی میں ہم گھر گئے تو ظہر کی نماز کے لیے گئے مسجد میں۔ اس وقت ہمارے یہاں ایک ہی مسجد ہوا کرتی تھی۔ ظہر کی نماز پڑھے تو ہم نے رکوع کے بعد جو ہے نیت باندھ لی۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ قادیانی ہو گیا، کس مدرسے میں پڑھ رہا ہے، یہ کہاں پڑھ رہا ہے؟ باضابطہ ہمارے والد کو بلایا گیا مسجد میں، اور اس وقت ایک عالم تھے ہمارے یہاں، ایک مدرسہ بھی ہے مصباح العلوم، وہاں ایک عالم پڑھاتے تھے، ان کو بھی بلایا گیا، اور بلانے کے بعد تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ امام احمد ابن حنبل کا مسلک ہے اور یہ ادھر گیا، حالانکہ اسے کرنا نہیں چاہیے، اہل حدیثوں کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ ایک ماسٹر عبد الرحمان صاحب ہوا کرتے ہیں ہمارے یہاں، صرف انہوں نے ہی تائید کی کہ نہیں یہ بات درست ہے، یہ غلط نہیں ہے، میں اس کو پڑھا ہوں کتاب میں، اور یہ پڑھ رہا ہے تو یہ بالکل صحیح پڑھ رہا ہے۔ لیکن پوری مسجد اوپر نیچے ہو کر کے رہ گئی کہ کہاں یہ پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے، کس جگہ اس نے یہ کیا۔ لیکن اگر یہی چیز ہم پہلے آ کر کے وہ کتاب چند لوگوں کو دے دیتے، وہ تو اچھا ہوا کہ ماسٹر عبد الرحمان صاحب نے ہماری تائید کر دی، نہیں تو اس دن پتہ نہیں ہم کو قادیانی گھوشت کر دیتے
یا پتہ نہیں دائرے اسلامی سے خارج کر دیتے۔ تو جس چیز کو لوگ نہ جانتے ہیں، جس کا علم اس کے پاس نہیں ہے، اس کے وہ دشمن ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کو بلا کر کے اس مسئلے میں جانکاری حاصل کی جائے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس بھی وہ علم موجود ہو، ایسا ہوتا ہے۔ پھر بعد میں جب ہم نے تحقیق کی اور حدیثوں کو جب پڑھنے کی کوشش کیا تو دیکھا کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہہ رہے ہیں یہ مطلق اور مقید، عموم اور خصوص کا مسئلہ ہے، لہذا پھر ہم نے ترک کر دیا اس کو۔ ہمیں اس بات کے اوپر اطمینان نہیں ہوا، جب دلائل کو دیکھا تو ترک کر دیا۔ اب ہم نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر دلائل کی روشنی میں کوئی کسی بات پر آدمی مطمئن ہو تو اس پہ عمل کرے، اور جو نہ جاننے والے لوگ ہیں وہاں پہ لے جا کے اچانک پیش کرے تو لوگ اس کو کبھی قبول نہیں کرتے، کبھی نہیں۔ اور آپ دوسروں کی بہت دور کی بات ہے، ہمارا گاؤں خالص اہل حدیث کا گاؤں ہے۔ ہم لوگ شروع ہوئے، آنکھ کھولا جب سے تو اہل حدیثی گھرانہ دیکھا، لیکن آج بھی اگر کوئی نئی بات آپ جا کر کہیے تو کہتے ہیں اس سے بڑا بڑا کتنے مولوی صاحب آئے اور گئے، کسی نے نہیں بیان کیا یہ بہت بڑا قابل ہو گیا، یہ کہتے ہیں۔ آج بھی لوگوں کی روش اور ان کا معاملہ یہی ہے۔ لہذا خلاصہ کلام اور گفتگو کا لب و لباب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ یہاں پڑھ رہے ہیں اس کی تحقیق کیجئے، تحقیق کر کے اس پیٹرن کے اوپر لوگوں کے سامنے پیش کیجئے جس میں فتنہ نہ ہو۔ دلوں کو جوڑنا یہ زیادہ ضروری ہے کسی مستحب چیز کے اوپر عمل کرنے سے۔ اگر لوگ آپ سے متنفر ہو گئے تو جو فائدہ مرجوہ ہے، یعنی جو فائدہ آپ ان سے حاصل کر سکتے ہیں، دین ان تک پہنچا سکتے ہیں، شریعت پر ان کو لگا سکتے ہیں، آپ نہیں لگا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔